کوئی مسٹیک ہو نا فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں. اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی, وہ پی رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں, بعد میں بتائیں گے. تو بعد میں تو موقع چلا گیا نا. اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی, چلی بھی گئی, تو وہ اسی وقت بتانا چاہیے. کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی احتیاط کریں. اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں, یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت. اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت. یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا, بڑا نافرمان, اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس, اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا, وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. یہ بھی قرآن کا انداز ہے. فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا, یہ بھی نہیں. فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے. ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں. کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا, بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں, کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. ہائے ہائے ہائے, بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. دیکھو 2 اسٹیپ ہوتے ہیں, یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان تربیت کا محتاج نہ ہوتا, ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچے, تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے, کہتے خود ہی تم فنڈر ہو, خود ہی سوچ سوچ کے ٹھیک بن جاؤ. خود ہی سوچ سوچ کے کیا بن جاؤ؟ اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ؟ ٹھیک ہو جاؤ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے, واش روم کیسے یوز کرنا ہے. تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا, والدین نے نہیں سکھایا ان کو. کتنے پڑھ لکھ گئے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے, اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار. آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا, کپڑے میلے ہوں, کیونکہ میل کچیل ہی لگا ہے نا. ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار, یہ عقل میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے. بات بات پہ اس کو کیا چاہیے؟ تنبیہ. کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, ہر وقت. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو. یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا. کیا ہو؟ ٹراخ. ٹے رے الف اور خے, یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی. اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا. کیا کرنے والا؟
ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹٹر کرتا رہتا ہے, ہر وقت بولتا رہے گا, کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر, ہوتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے, تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو, گویا ہر وقت ٹٹر کرتا ہو. ٹٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے غلط کیا. 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے. فرمایا پھر انسان کا بچہ بنتا ہے.